خدا کی امت کے باپ ابراہیم کی بلاہٹ۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 12واں باب 1 سے 4 آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے قربہ کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر بددعا کریں ان پر میں بددعا کروں گا۔ جہاں کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق روانہ ہوا اور لوط اس کے ساتھ چلا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 33 جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری رحمت ہم پر ہو کیونکہ ہماری امید تجھ پر ہے۔ خداوند کا کلام راست ہے، اس کے سب کام وفاداری کے ہیں، صداقت اور انصاف اسے پسند ہیں۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری رحمت ہم پر ہو کیونکہ ہماری امید تجھ ہی پر ہے۔ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اسے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قید میں ان کے زندہ رکھے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری رحمت ہم پر ہو کیونکہ ہماری امید تجھ ہی پر ہے۔ ہماری جان خداوند کی منتظر ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ اے خداوند جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسے ہی رحمت ہم پر ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری رحمت ہم پر ہو کیونکہ ہماری امید تجھ ہی پر ہے۔ خدا ہمیں بلاتا ہے اور روشن کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے 10ویں آیت مقدسہ تک۔ عزیزو، انجیل کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے اعمال کے موافق نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں زمانوں کے وقتوں سے پیشتر ہم کو دیا گیا، اور اب ہمارے بچانے والے مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہو گیا ہے، جس نے موت کو نیست اور حیات و بقا کو اس انجیل کے وسیلے سے روشن کر دیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 1 آیت سے 9 آیت تک۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکنے لگ گیا۔ اس وقت یسوع پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پترس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب،
جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔